السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور لکھنے پڑھنے کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ایک اور لیکچر کے ساتھ، ایک اور سبق کے ساتھ میں راشد سعیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے آپ کے سال دوم کے شاعری کے حصے اور خاص طور پر نظم کے حصے میں موجود پہلی نظم حمد۔ اچھا، یہ حمد پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حمد ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ حمد، مذکورہ حمد کس سے لکھی ہے، اور اس کے بعد ہم پھر اس کے اشعار کی تشریح کی جانب گامزن ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم اس کا خلاصہ بھی کریں گے جو کہ 5 نمبر کے سوال کے طور پر آپ کے سلیبس میں شامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی حمد ہوتی کیا ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی ایسی نظم جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی تعریف پر مشتمل ہو، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب ایک نظم بالخصوص خدا تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کرنے، اس کی ذات و صفات کا احاطہ کرنے اور اس کی مدح سرائی کے لیے مختص کر دی جائے تو اس کے کچھ خصائص بھی ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ لوازمات بھی بن جاتے ہیں اور اس کی کچھ شرائط بھی متعین ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اب ایک نظم حمد ہے تو اس میں خدا تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیں، وہ حمد نہیں رہے گی جس میں مناجات کا رنگ آ جائے، وہ حمد نہیں رہے گی جس میں منقبت کا رنگ شامل ہو جائے، جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف سے یا اس کی ذات و صفات کے بیان سے ہٹ کر کوئی بات کر دی جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اگر وہ حمد سے موسوم بھی ہے تو وہ حمد کے مقام و مرتبے سے گر رہی ہے۔ یعنی حمد ہمارے پاس ایک صنف متعین ہو گئی کہ بھئی اس کی حیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا موضوع صرف اور صرف خدا پاک کی ذات ہوگا، اس کے خصائص اور اس کے جو تعریفیں ہوں گی، یعنی وہ نظم ہوگی۔ اب سال دوم کے جو آپ کا سلیبس ہے، اس میں جو شامل نظم ہے یہ ہے مولانا ظفر علی خان کی۔ مولانا ظفر علی خان کی حمد آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ بھئی مولانا ظفر علی خان کون؟ مولانا ظفر علی خان وہ جو کہ تحریک آزادی میں ایک بڑے اور معروف نام کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان وہ جن کے اخبار زمیندار کی وجہ سے انہیں زمیندار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان وہ کہ جن کی شاعری کو مشکل شاعری کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان بحروں میں، ان اوزان میں شاعری کی جہاں پہ اکثر شعراء کانپ جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان جن کی محامد اور نعتیں، یعنی کہ نعتیہ کلام اور حمدیہ کلام اپنے خصائص اور اپنی بڑے مشکل موضوعات اور ان کی مشکل برتاؤ کی وجہ سے بہت مشہور ہے، یہ مولانا ظفر علی خان کے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے اس سال میں مولانا ظفر علی خان کا خاکہ بھی شامل ہے کہ جب اس میں آپ مولانا ظفر علی خان کی شخصیت کو کھل کر آپ سمجھیں گے وہ کس طرح تھے، اور مزید بھی جب ہم وہ پڑھیں گے تو پھر اس کی مزید چیزیں بھی آ جائیں گے۔ لیکن آج ہم کوشش کرتے ہیں، ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس حمد جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اس کے اشعار کی تشریح کی طرف پڑھیں۔ دیکھیں، اشعار کی تشریح کے حوالے سے میں چند نکتے آپ لوگوں کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اشعار کی تشریح یعنی شرح کرتے ہیں، آپ کھولتے ہیں، کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے شعر ہوتا ہے تو آپ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ اس کی وضاحت کریں، آپ اس کو شرح و بس کے ساتھ اس کو کھولیں آپ۔ لیکن دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز آپ شرح اس وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اس کی مکمل تفہیم نہ ہو۔ یعنی سب سے اہم جو نکتہ ہمارے پاس ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی شعر کی مکمل تفہیم ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، تفہیم کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس شعر کے اندر اگر آپ سے غیر متعلق یا آپ کے نامانوس قسم کے لفظ ہیں جو کہ آپ نے نہ پڑھے ہوں، لیکن جنہیں آپ لوگ مشکل لفظ کہتے ہیں، یعنی مشکل لفظ یا اجنبی لفظ وہ ہوتا ہے جو کم از کم آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوتا، اور جو کہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا ضروری نہیں کہ وہ مشکل بھی ہو، کم از کم وہ آپ سے اجنبی ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی وہ لفظ استعمال ہوئے کم از کم ان الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں موجود ہونے چاہیے۔ معنی ہوں گے تو پھر آپ اپنے تفہیم کے اور تشریح کے سلسلے کو آگے بڑھا پائیں گے۔ میٹرک تک تو شاید اس کے الگ نمبر بھی ہوتے تھے خط کشیدہ الفاظ کی معنی کے، لیکن انٹرمیڈیٹ میں آپ کے الفاظ کی معنی کے الگ نمبر نہیں ہوتے، اس لیے آپ اس کو الگ سے لکھ کر اپنے وقت کا ضیاع نہیں کریں گے بلکہ آگے بڑھیں گے۔
اب دیکھیے آپ کے لفظ آئے، آپ نے اس کو جوڑ کے شعر کو پھر پڑھا، تھوڑی تفہیم آپ کے پاس ہوئی۔ اچھا، جب اسباق کی تشریح کرنے کے حوالے سے جب میں نے سیاق و سباق کے ساتھ تناظر کی بات کی تھی، تو پھر اب یہاں پہ بھی وہ بات کروں گا کہ جتنا آپ لوگوں کا مطالعہ وسیع ہوگا، جتنا آپ کے مشاہدات زیادہ ہوں گے، جتنا آپ کے تجربات زیادہ ہوں گے، جتنا علوم سے آپ کی وابستگی ہوگی، جڑت ہوگی، دلچسپی ہوگی، تو شعر بھی آپ پر اسی طرح اور اس نوعیت کے لحاظ سے کھلے گا۔ اب آپ نے ایک مصرع پڑھا تو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا، آپ نے ایک اور مصرع پڑھا تو پھر اور آپ کو سمجھ میں آیا، جب آپ نے جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کی تو مفہوم کچھ کھلنے لگے، جب کھلنے لگے تو پھر آپ اپنے تناظر، اپنے علم ان کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر اس کی تشریح ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آپ سے تھوڑا ڈیمانڈ کی جاتی ہے انٹرمیڈیٹ کے اندر کہ جب آپ کسی شعر کی تشریح کر رہے ہوں تو پھر آپ اس کو حوالوں سے، شعری حوالوں سے، یا آپ تاریخی یا مذہبی متون کے حوالوں یعنی احادیث یا قرآن سے بھی آیات سے آپ اس کو مزین کریں، سجائیں اور باحوالہ طور پر اس کو پیش کریں، یہ تو آپ سے توقع کی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، غزل کی تشریح میں تو بھئی ہر شعر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، لیکن نظم کا معاملہ یہ ہے کہ نظم کا ہر شعر دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شعر اپنے اندر ہو سکتا ہے کہ مکمل ہو، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شعر ایک اپنا مکمل مفہوم دوسرے شعر یا اس سے بعد والے شعر کے ساتھ مل کر واضح کرتا ہے۔ تو یہ یعنی آپ کے پاس جب سوال ہوتا ہے تو سوال میں آپ کو 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے 4 نمبر کی، اور بالعموم اس کو اکٹھا لکھتے ہیں، دونوں اشعار کو اکٹھے لکھ کر آپ اس کو اکٹھے ہی تشریح کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر شرح و بسط کے ساتھ کھل کے سامنے آ جائے۔ لیکن اب ہم جب یہاں پہ سمجھیں گے تو کوشش کریں گے کہ ایک ایک شعر کو آپ کو مکمل طور پر تفہیم کرائی جائے۔ دیکھیں، جو آپ کے پاس پہلا شعر ہے یعنی مولانا ظفر علی خان کی حمد کا پہلا شعر وہ ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اب دیکھیں شعر آپ کے سامنے آ گیا کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے، بھی مہکش کے لفظی معنی تو یہی ہے جو شراب پیتا ہو تو وہ مہکش ہے بھائی، یعنی کہ دور جام یعنی کہ اس کے جام کی باری، یعنی محفل میں کوئی شخص بیٹھے ہیں، شراب چل رہی ہے تو اس کی باری کے اوپر اس کا جو گلاس ہے، اس کا جو پیمانہ ہے، اس کا جو جام ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، یعنی کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے بھائی، پیاسا نہیں رکھتا لطف عام اس کا۔ اب دیکھیں لطف عام اس کا عام لطف کہ لطف و کرم، اگر وہ کرم نوازی کر رہا ہے، اپنی عنایت کر رہا ہے تو سب پہ ہوتا ہے، لطف عام کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کس کا۔ اب یہاں پہ اس سے مراد بھی ہم حمد پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک جسٹیفائڈ بات آ گئی، مسلمہ بات آ گئی کہ جب اس کا کہا جا رہا ہے تو کوئی لازمی طور پر یہ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رب کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اب رب کائنات، اس شعر کو اب دیکھیں تھوڑا سا جوڑ کے پڑھتے ہیں کہ رب کائنات کا جام کہ محفل میں موجود ہر ایک شخص تک پہنچتا ہے، یعنی اس کا جو کرم نوازی ہے، جو اس کو لطف عام ہے، کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا۔ اب مفہوم سمجھیں اس کو، یا اس کو تب دیکھیں تھوڑی سی تفہیم ہو گئی، لیکن جب تک ہم یہ جو لغوی مفاہیم ہیں اس سے بڑھ کر آپ اس کو اصطلاحی مفاہیم کہیں یا اس شعر کے اندر جو اس کی معنی ہے اس تک رسائی حاصل نہیں کریں گے تو ہم پہ یہ شعر کھل نہیں پائے گا۔ اب دیکھیں بھئی یہاں پہ جو مہکش یا جام کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ دراصل شراب یعنی جسے عربی میں خمر کہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا، ہاں دیکھیں اردو شاعری کے اندر مے خانے کی اصطلاحات ہیں، مے خانے کی اصطلاحات کہ اس میں ہر چیز کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے، شراب کا الگ مطلب ہوتا ہے، اچھا ساقی دینے والا ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس، اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شراب عموماً اردو کلاسیکل شاعری کے اندر شراب یعنی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو خوشی یا لطف فراہم کر سکتی ہے، وہ شراب ہے، اور جو بھی اس لطف کے خواہش مند ہیں وہ سارے بھائی تشنہ لب آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں شرابی کہہ سکتے ہیں، میخوار کہہ سکتے ہیں، اور وہ ساقی وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس وہ شراب یعنی جو خوشی کا منبع ہے، کسی کی طلب ہے، وہ بجھانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ شخص ساقی کہلاتا ہے۔ اب اس کا یہاں پہ ساقی ہے، وہی خدائے کریم وہ ساقی ہے کہ جس کا جام
کہ جس کا دور ہر ایک تک پہنچتا ہے اور وہ کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا۔ اب ذرا کچھ چیزیں سوچتے ہیں کہ اب ہم جب اس شعر کی تفہیم کو آگے ہم بڑھائیں گے تو کھلتا چلا جائے گا چیزیں۔ پہلے تو دیکھیں ایک عام سا ایک عموماً مطلب زیادہ سطحی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا گہرا معنی دیکھتے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ شراب کہا جا رہا ہو، جو کہ لطف کرم جس کا عام ہے، تو یہاں سے مراد جو رزق تو نہیں ہے۔ بھائی رزق جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، بھائی ہر انسان اگر جسے رزق میسر نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیا یہاں پہ رزق تو نہیں مراد؟ اگر رزق مراد ہے شراب سے تو بھئی یہ تو ہر شخص کو ضرورت ہے، یعنی اگر رزق ہی مانی ہے تو بھئی ہر شخص اس کے حوالے سے تشنہ لب ہے کہ اسے روزی روٹی کی پرواہ ہوتی ہے، اسے چاہیے ہوتا ہے اپنے پیٹ کو پالنا، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنا، جتن کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ تو خیر الرازقین ہے نا، بھئی اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، بھئی اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، اس جاندار سے بھی رزق کا وعدہ کیا ہے جو کہ پتھر کے بھی اندر دبا ہوا ہے۔ کہیں بھی کوئی شخص ہے تو اس سے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر چھوڑا ہے، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اگر یہاں تشنہ لبی سے مراد ہم رزق کی خواہش لیں اور دور جام سے مراد بھی رزق کا پہنچنا مراد لیں، تو یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ شخص تو مجھ کو مان ہی نہیں رہا، یہ شخص تو 5 بار بھی میری مسجد میں آ کر میرے سامنے سجدہ ریز تو ہوا ہی نہیں، تو میں اس کو رزق نہیں دوں گا۔ تو نہیں، خدا تعالیٰ کا جو رزق ہے سب کے لیے، خدا تعالیٰ لطف عام ہے اس کا کہ جو جاری و ساری ہے، کسی یہ نہیں ہے کہ کسی تک پہنچے اور کسی تک نہ پہنچے، سب تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا رزق۔ ایک یہ معنی ہو گیا۔ دوسرا ہم اس کو ذرا مختص کر لیتے ہیں چیزوں کی طرف، ہم اہل ایمان تک محدود رکھتے ہیں تشنہ لبوں کو، کہ بھئی ایک سچے کھرے مسلمان کو، ایک موحد کو خدا تعالیٰ سے قربت کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا۔ اب بھئی قربت کی خواہش ہے، خدا تعالیٰ کے مقرب بننے کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کی بھئی اپنائیت پانے کی خواہش ہے، تو اس طرح تو وہ بن گیا میخوار، تشنہ لب بن گیا۔ تو اب وہ بن گیا ہے، کوئی شخص ہے جو خواہش کر رہا ہے تشنہ لبی، یہ جو دیکھیں تشنہ پیاسا ہونا ہے، پیاسا طلبگار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ سارے طالب علم اسٹوڈنٹ، اب دراصل ہم اس لفظ طالب علم پر اگر غور کریں تو طالب علم میں بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہمیں علم کی طلب ہے، اور جب ہم طلب ہمیں ہوتی ہے تو ہم اس طلب کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں مانگنا پڑتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہے تو آپ کو سوال کرنا چاہیے، اگر مجھے پیاس لگی تو مجھے پانی ڈھونڈوں گا، میں پانی مانگوں گا۔ تو اگر کوئی تشنہ لب خدا تعالیٰ کا ہے، اسے خدا تعالیٰ چاہیے جب وہ اس کی اظہار کرتا ہے یا کسی خاص راستے پر چل پڑتا ہے، جستجو کرتا ہے، تو بھئی خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس کا لطف عمیم ہے، تو اس کا لطف عام جو بھی خواہش کرتا ہے تو اس تک پہنچتا ہے، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو ہے کیا کہ بھئی ہمیں میکش بننا پڑے گا، ہمیں تشنہ لب ہونا پڑے گا، پھر یہ ہے کہ بھئی اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا۔ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اگر اس سے کچھ طلب کرنا ہے تو ہمیں اپنی خواہش کا اظہار کرنا پڑے گا، ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو پیاسا دکھانا پڑے گا، پھر جا کے اس کے لطف عمیم ہمیں میسر آئے گا۔ یہ تو ہوگی اس کے پہلے شعر کی تشریح۔ اب دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسرا شعر ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ دیکھیے کہ اسلام کا دوسرے مذاہب، چاہے وہ اپنے دور میں یا فی الحال الہامی مذاہب تسلیم کیے جاتے ہیں یا ان کے عقائد اسی طرح سے رہے ہوں، یا غیر اسلامی مذاہب ہو گئے، غیر الہامی مذاہب ہو گئے، ان میں اور اسلام میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ فرق ہے ہمارے تصور خدا کا۔ ہمارا تصور خدا
ہمارے دین کو، ہمارے عقیدے کو دوسروں کے عقیدے اور ان کے دین سے ممیز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے۔ بھائی ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم توحید، ہم خدا تعالیٰ کو ایک تسلیم کرتے ہیں، ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کو خالق جو ہے، اس کا مالک جو ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اب عقیدے کی بنیاد تو یہ ہو گئی، تو بھئی اس شعر کے اندر دیکھیں گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ، ذات اس کی، بھئی اس کی ذات گواہی دے رہی کہ میں ایک ہوں، اور دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا، کہ بھئی اگر کوئی دوئی کے نقش بھی ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، کہ سچا صرف اسی کا نام ہو سکتا ہے۔ اچھا میں اس کو نا ابھی مطلب چند دن پہلے کہ اپنے ایک واقعے، ایک دوست سے ملاقات کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست مجھ سے میرے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی، تو کچھ علمی بحثیں بلکہ گفتگو چھڑی، باتیں ہوتی رہیں۔ آخر میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یار یہ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، میرا دل تو کر رہا تھا کافی عرصے سے کہ میں کسی اور سے پوچھوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کسی خالصتاً مذہبی شخصیت سے پوچھوں تو وہ ناراض نہ ہو۔ میں نے کہا بھی پوچھیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سے زیادہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ مجھے اس بات کا عقلی دلیل دیں کہ ایک سے زیادہ خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو اس میں تو مطلب کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں آپ تھوڑا بہت ہندو میتھولوجی سے واقف ہوں گے، اچھا اگر یونانی میتھولوجی پڑھی ہے، یونانی خداؤں سے واقف ہوں گے، ان کی تاریخ اور مصری خداؤں سے، تو کچھ چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی کہ دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم ہندو مت کی بات کرتے ہیں، آپ مہابھارت اٹھا کے دیکھ لیں، رامائن دیکھ لیں، کوئی بھی ان کی کتاب دیکھ لیں، جب وہاں پہ ایک سے زیادہ دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ان میں موجود جنگوں اور لڑائیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں شیو اور ان کی شکتی کا دیکھ لیں کہ اب یہاں پہ مقصود کسی اور مذہب کے خداؤں کی تحقیر نہیں ہے، ایک علمی طور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں باپ سے بیٹے کا قتل ہوتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، اس قدر ناراض ہوتی ہے وہ پوری کائنات کو فنا کرنے کا سوچ لیتی ہے۔ اچھا فنا پھر دیکھیں بھاگ دوڑ ہوتی ہے، مختصر میں بیان کرتا ہوں، پورا قصہ بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، کہ پھر جتن ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے زندہ کیے جائیں اس کو۔ بھئی زندہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ہاتھی کا سر لایا جاتا ہے، دھڑ اسی بچے کا ہوتا ہے، پھر اس سے گنیش وجود میں آتے ہیں جن کا جو سر ہے وہ ہاتھی کا ہے، دھڑ انسانی ہے، وہ ان کے دیوتا ایک۔ تو بھئی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات فنا ہوتی، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، اس کائنات کو چلانے کے مختلف سسٹم وجود میں آتی۔ کبھی ایک دیوتا کا دل کرتا کہ نہیں ہے اس طرح ہونا چاہیے، آج سورج کو کسی اور طرف سے بھی اگا کے دیکھ لیتے ہیں، آج بھئی بارش دھوپ میں بارش کرا کے دیکھ لیتے ہیں، بھئی آج چولستان کے اندر برف باری کرا کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اگر یہ ساری چیزیں تقسیم ہو جاتی یا پھر جو قدرت کی طاقت ہے اگر اسی طریقے سے تقسیم ہوتی تو پھر یہ کچھ تو ہونا تھا۔ آپ اگر مصری دیوتاؤں کے ہاں دیکھیں تو ان کے ہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا بھی ایک دیوتا لڑائی جھگڑا ہوئی، ایک نے قبضہ کر لیا مطلب کائنات کی حاکمیت پر، اس نے کہا بھی میں اب جو ابدی زندگی اس ظاہری دنیاوی زندگی کے بعد اچھی زندگی میں اسے دوں گا جو کہ بھئی مال و دولت لائے گا۔ اب بھئی غربا کہاں جائیں گے؟ پھر ان کا تو جہنم مقدر بنے گا نا، وہ جنت میں تو نہیں جا سکتے نا، ان کی اچھی زندگی تو دوبارہ نہیں ملے گی نا۔ تو پھر یہ ہوا کہ بھئی پہلے دیوتا کو دوبارہ جنگ چھیڑنی پڑی، اپنے بھائی سے جیتنا پڑا، پھر جا کے اس نے قانون رائج کیا کہ نہیں مطلب ابدی اچھی زندگی یعنی جنت پانے کے لیے پھر آپ کو اچھے اعمال کی ضرورت ہے، سونا چاندی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عقلی ثبوت ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات نہ چل سکتی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی لیکن قرآن پاک میں بھی ہے کہ بھئی ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اس طرح نہ چل پاتا۔ تو یہی خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا کہ ہے یہ ثبوت ہے۔ اور آپ کے پاس سورہ اخلاص ہے، قل واللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑی جو اسلامی عقیدہ جو ہے اس سے بڑھ کر کھول کر اور سامنے آ ہی نہیں سکتا کہ اس میں جس طریقے سے بیان کر دیا گیا خدا تعالیٰ کی وحدت کو اور ہمارے عقیدے کو، اس سے زیادہ اس کی مکمل یا اس سے بہتر اس کی تفہیم نہیں ہو سکتی. اور اس کی شعر کی تشریح میں آپ اس سے بڑا کوئی حوالہ ہو نہیں سکتا. اب سورہ اخلاص کو درج کریں، اس کے ترجمے کے ساتھ درج کریں، پھر دیکھیں کہ بھئی کچھ بھی اس کے علاوہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی. تو آج ہم صرف 2 اشعار کی تشریح کر پائے کچھ بنیادوں کے ساتھ. آج ہم نے دیکھا کہ حمد کیا ہوتی ہے مختصراً، پھر ہم نے تھوڑا سا چند باتیں کی ہم نے مولانا ظفر علی خان پہ، پھر ہم نے 2 اشعار کی تشریح کی. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم اگلے اشعار کو کچھ مختصر انداز میں اس کو آگے بڑھائیں گے کہ آئندہ ایک ہی لیکچر میں یہ تمام ہو پائے نظم. تو آئندہ لیکچر کے تک مجھے یعنی راشد سعیدی کو اجازت دیجیے. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ یوٹیوب چینل پر اور واٹس ایپ گروپ پر پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.